یہ رمضان ٹرانسمیشن میں یا کیو ٹی وی پہ یا اگر آپ نے کچھ جاننا ہے تو بھائی یہ تو پیسے کھلانے پڑیں گے. کیو ٹی وی کو اگر آپ دیکھیں تو کیو ٹی وی کا ایک انداز ہی بالکل مختلف ہے. ابھی تک میرا خیال شاید مذہبی حوالے سے کوئی اور چینل اس انداز سے ہر طبقے کے لیے کام نہیں کر رہا. حاجی عبدالرؤف صاحب کا تو وہ ایئر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمین ہیں. ان سے آپ کا تعلق کیسے بنا؟ بہت ہی مشکل ترین کام ہے. ٹینشنیں رہتی ہیں, فلاں مہمان نہیں آیا یار, ابھی وہ بیمار ہو گیا سو گیا, پھر اس کا ارینج کرنا گھنٹوں میں ہی ارینج کرنا, 1 گھنٹے کا ٹائم یار, ابھی تو ٹرانسمیشن شروع ہونے والی ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا یہ فیاضی کیا ہے, یہ کاسٹ ہے کیا ہے, ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک ٹو اور پوڈ کاسٹ. آج ہمارے اسٹوڈیو کی اور ہماری ٹیم کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے اور بہت سے لوگوں کے ہر دل عزیز, یہ حرفن مولا ہیں, ثنا خاں بھی ہیں, لیکن ثنا خاں کے علاوہ یہ ایئر وائی کیو ٹی وی کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں اور ایئر وائی ڈیجیٹل کے جتنا بھی ریلیجس کانٹینٹ ہے اس کے کوآرڈینیٹر ہیں. میری مراد علامہ بولنے جا رہا تھا, علامہ بھی ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے, عامر فیاضی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. نہیں آپ کا شکریہ سر, آپ نے آج ہمیں ٹائم دے دیا ہے. بہت بزی اسکیجول ہے سر, جو ہیں وہ اپنی رمضان ٹرانسمیشنز بھی دیکھ رہے ہیں, اور نوبیسلی ایک انسان کا ایک چینل دیکھنا ہو تو مسئلہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو 2 چینل دیکھے جا رہے ہیں پراپرلی, کیو ٹی وی اور ڈیجیٹل, اور اس میں سے میرے لیے ٹائم نکالنا بہت بڑی بات ہے سر, تو تھینک یو سو مچ. آپ کی محبت, آپ کے والد محترم کی محبت, کیوں سید فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب سے ایک پرانا تعلق ہے, اور وہ تعلق اتنا گہرا ہے کہ آپ سے ایک قدرتی محبت ہے میری, اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین, اور قائم و دائم رکھے, قائم و دائم رکھے, دوام عطا فرمائے. میں آپ سے ایک دل کی بات کر رہا ہوں آج, ٹھیک ہے. جب میں فرسٹ ٹائم عامر بھائی سے ملا, کیو ٹی وی کا سیٹ تھا یا آئی گیس ڈیجیٹل کا سیٹ تھا بالکل, تو ہماری کوئی زیادہ سلام دعا نہیں ہوئی تھی. میں کافی چھوٹا تھا اس وقت, جنید جمشید صاحب حیات تھے, تو میں کہا یار بڑے روڈ آدمی ہے لیکن الحمدللہ پتہ نہیں تھا اللہ نے کیا آگے لکھا تھا. اب ماشاء اللہ ایسی اچھا, ویسے لوگوں کا, عام لوگوں کے ذہن میں میرا تاثر یہی ہے کہ روٹ سے کہ یار یہ روٹ سے آدمی مغرور ہیں, بات نہیں کرتے. بالکل, لیکن ایسا نہیں ہے بالکل. اصل میں شعبہ میرا ایسا ہے, مجھے کتنے لوگ فون کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہ تو وہ فیلڈ ہے کہ نعت کا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس کو دیکھیں ہر شخص کو نعت پڑھنے کا شوق ہے. حضور کی مدح سرائی کے لیے کوئی دائرہ تعین نہیں ہے. اس دائرے میں ہر شخص آ سکتا ہے, جس کی آواز اچھی ہے, جس کی آواز نہیں اچھی ہے. کیونکہ عام فہم, ہم تو یہ بھی عموماً میں محفلوں میں یہ تذکرہ بھی کرتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں آوازیں نہیں دل دیکھے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ساری بات آ جاتی ہے کہ عقیدت اور خلوص کی. بس یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں, ظاہر بات ہے ہر شخص کو ٹائم نہیں دے سکتے. جو لوگ ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ان کو پہلے, ہماری ترجیحات میں سب سے زیادہ پہلے وہ ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ تاثر پیدا ہوتا ہے یار یہ بات ہی نہیں کرتے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. نہیں, لیکن جن کے دماغ میں بھی یہ تاثر بیٹھ چکا ہے ان کو میں ایک چیز کلیریفائی کروں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب میرا ان سے ریلیشن شپ الحمدللہ بلڈ ہوا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ بہت شفیق قسم کے آدمی ہیں الحمدللہ. اب وہاں پہ نعت خوان آتے ہیں جو بچے کمپٹیشن میں ہو گئے, کیونکہ ایئر وائی کیو ٹی وی بھی ماشاء اللہ ایک منفرد قسم کا جو ہے وہ نعتیہ کمپٹیشن ہوسٹ کر رہا ہے. تو اس میں بچے آتے ہیں عامر بھائی سے, اپنے وہی بچکانہ جو مسئلے ہوتے ہیں نا کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گا, میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گا, یہ سمجھ نہیں آ رہا, یہ میری بات نہیں مان رہا. عامر بھائی جس طرح اس کو بڑے بھائیوں کی طرح ٹیکل کرتے ہیں سر, آپ کو سلام ہے. بالکل ایسی. اصل میں یہ مرحبا مصطفیٰ سیزن 13 آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ. جی ماشاء اللہ. تو ظاہر بات ہے پہلے سیزن سے لے کے آج 13واں سیزن جو انشاءاللہ رمضان المبارک میں مکمل ہوگا, اس میں ایک ہماری بڑی کاوشیں ہیں, اور یہ ایک سوچ تھی کیو ٹی وی کی کہ یار نعت خوانی کا فروغ اس انداز سے ہو, قریہ قریہ, بستی بستی, گلی گلی, نگر نگر, ہر جگہ ہمیں بس حضور علیہ السلام کے نغمے اور ان کے ترانے سنائے دیں. تو یہ مرحبا یا مصطفیٰ کرنے کا مین جو مقصد تھا نا, وہ نعت خوانی کا فروغ ہی تھا, جو کہ کیو ٹی وی کے حوالے سے اور کیو ٹی وی کے توسط سے, ہمارے مالکان کے توسط سے الحمدللہ وہ قیام پذیر بھی ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ عروج تک جائے گا جہاں تک اللہ رب العزت کی مرضی ہوگی, حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ خاص سے انشاءاللہ. میں عامر بھائی کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. عامر بھائی کی پرسنالٹی کو لے کے, یہ بالکل میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. میری شادی میں سمجھیں آپ کہ ہم سے پہلے یہ پہنچ گئے تھے اور گیسٹ کو ریسیو کر رہے تھے. اصل میں یار آپ کے گھرانے سے میرا تعلق ایک سب سے بڑی بات, میں آپ کے والد محترم سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ شاہ صاحب سے میرا ایک درینہ تعلق ہے. اب سے نہیں,
96 سے تعلق ہے. اچھا ماشاء میں آپ کو پرانی باتیں بتاتا ہوں. میں جب کیو ٹی وی کا کوئی وجود بھی نہیں تھا، نہ اے آر وائی کا کوئی وجود تھا، تو ہمارا ایک بہت پرانا تعلق ہے. شاید فیروز الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اب آج نہیں ہیں شاہ صاحب کے ساتھ، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو ہمارا تعلق 96 سے لے کے الحمدللہ یہ آج تک کا تعلق اسی محبت اور اسی خلوص کے ساتھ جاری و ساری ہے. 30 سال. اور آپ یہ دیکھیں کہ فصیح بھائی سے جو ایک محبت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم برملا آپس میں ایک دوسرے کو اچھی بات بھی کر لیتے ہیں، بری بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایک حد ہوتی ہے ادب کے دائرے کے اندر. تو بہرحال وہ تعلق کی وجہ سے مجھے بہت، میں آپ کی سسٹر کی شادی میں الحمدللہ اسی انداز سے میں اور حاجی عبدالرؤف صاحب حاضر بھی ہوئے. اور جب گھر میں نعت خوانی کا پروگرام ہوا آپ کی اس میں مہندی میں مائیوں میں، تو ظاہر بات ہے ایک گھر کا تعلق ہے، تو گھر کا تعلق پھر گھر والا ہی ہونا چاہیے، اس کا اظہار بھی اس انداز سے ہونا چاہیے. بالکل. ابھی آپ نے نام لیا حاجی عبدالرؤف صاحب کا، تو وہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمین ہیں. ان سے آپ کا تعلق کیسے بنا؟ حاجی عبدالرؤف صاحب سے میرا تعلق، میں آپ کو بتاؤں کہ 2003 میں میرا پہلا البم آیا تھا، کیا نام کہ اپنا نور ہے بس نور ہے آقا ہمارا نور ہے. یہ اس وقت آغاز تھا اے آر وائی کیو ٹی وی کا. جی. تو میرا البم ایگل سے ریلیز ہوا تھا. اس سے پہلے بھی 3-4 البم آ چکے تھے، ہیرا سے، ادھر سے ادھر سے، مختلف کمپنیز وغیرہ سے. تو اس میں یہ تھا کہ میں آئی ڈیز پہ بہت زیادہ کام کرتا تھا. بیک ڈراپ جو آپ دیکھتے ہوں گے بیک گراؤنڈ میں جو آوازیں ہیں نا، اس پہ میرا بڑا سلوگن تھا آئی ڈیز بنانا. تو کیو ٹی وی کی سب سے پہلی جو آئی ڈی بنی تھی اس میں بھی میں ساتھ تھا. سیکنڈ بنی تب بھی اس میں میں ساتھ تھا. تو یہ چیزوں پہ میں ورک کرتا رہتا تھا. کوئی ان کا پروگرام ہوتا تھا اس کا ٹائٹل تیار کرنا، بیک گراؤنڈ آواز جو چلتی ہے اس میں، تو تقریباً وہ سارے ورک میرے پاس تھے. تو وہ مجھے ایک دفعہ قاسم جلالی صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2007 کی. جی. تو پھر 2008 میں حاجی صاحب سے میری دوبارہ ملاقات ہوئی. تو حاجی صاحب نے مجھ سے کہا، بلایا مجھے کہ تو میرے پاس نوکری کرے گا. اس وقت میں بی ٹیک کر رہا تھا سر سید کالج میں. الیکٹرانکس پہ میرا ڈپلوما تھا، جامعہ ملیہ سے میں نے ڈپلوما کیا. تو بس وہ ایک یادگار، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں بالکل شارٹ کٹ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اب طویل گفتگو ہو جائے گی بہت اگر اس پہ اگر میں تبصرہ کروں. تو ان کی محبت تھی، مجھے بلایا، کام کرے گا، کتنے پیسے لے گا. میں بلایا آپ نے تو تعین بھی آپ ہی کریں، آپ کتنے پیسے دیں گے. تو اس وقت میری 25,000 روپے سیلری لگی تھی اور میں ایز اے کمپوزر وہاں پہ مجھے پوسٹ ملی. اس کے بعد گائے بگائے میرا کام اللہ نے مجھ سے ایسا کام لیا کہ مجھے نعت ڈائریکٹر بنایا، پروڈیوسر بنایا، سینئر پروڈیوسر بنایا. آج الحمدللہ ایگزیکٹو پروڈیوسر. یہ پوسٹ بھی حاجی عبدالرؤف صاحب کے پاس تھی. اب رؤف بھائی چیئرمین ہیں، پہلے ایگزیکٹو پروڈیوسر حاجی عبدالرؤف صاحب تھے اے آر وائی کیو ٹی وی کے. تو ان کا ایک مجھ پہ بھروسہ، ایک اعتماد. اور واللہ میں یہ بات آپ سے اس لیے اظہار کر رہا ہوں، دیکھیں وہ ابھی نہیں ہے موجود ہم میں، لیکن کوئی بھی سن رہا ہو، کوئی بھی دیکھ رہا ہو، یہ اتنے شفیق ہیں کہ ایک جیسا باپ ہوتا ہے، باپ جیسے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. حاجی صاحب کا اپنے جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، امپلائیز، ان سے وہ محبت والا تعلق ہے. ہر شخص کی بات سنتے ہیں، آپ پیون سے لے کے چاہے وہ سی ای او کوئی بھی ہو چینل کا، اسی انداز سے اس کو دیکھیں گے، اس سے بات کریں گے، اس کے یعنی کہ معاملاتوں کو حل کریں گے. تو یعنی کہ یہ سب چیزیں دیکھ کے میں بڑا متاثر بھی ہوا. پھر وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں آج الحمدللہ کہاں ہیں. اے آر وائی کیو ٹی وی بھی لوگ یہ سوچتے تھے شاید کیو ٹی وی بالکل اب ختم ہو گیا ہے. ایک تاثر تھا لوگوں کا 2010 کے اندر، لیکن میرے رب کا بڑا کرم ہے. دیکھیں ورفعنا لک ذکرک، یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے جس ذکر کو بلند کر دیا نا وہ بلندی پہ ہی رہے گا، اسے کوئی پس نہیں کر سکتا الحمدللہ. اب آپ نے حاجی صاحب کا ذکر کیا اور ان کی شفقت تو ہم نے دیکھی ہے. میری شادی میں بھی آپ گواہ ہوں گے. بڑی بالکل ایسی محبت کے ساتھ ہوئے تھے، ان کے پرابلم بھی ٹانگو چلا نہیں جا رہا تھا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں ہاتھ پکڑ کے گاڑی سے اتار کے لے کے آیا تھا. تو میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ حاجی صاحب جن سے محبت کرتے ہیں نا، بھرپور انداز سے اس کا پھر اظہار بھی کرتے ہیں. اور کھڑے ہوئے تھے سب کو، یعنی مجھے شرمندگی ہوئی کہ میرے گیسٹ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہم لوگ نہیں پہنچے. تو یہ تو حاجی صاحب کو ہم نے دیکھا الحمدللہ.
عامر فیاضی آپ کا نام ہے اور بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا یہ فیاضی کیا ہے, یہ کاسٹ ہے کیا ہے, ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن اصل میں بیسیکلی میرا نام ہے محمد عامر صدیقی میری نسبت ہے. ظاہر بات ہے بلانگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہمارا سلسلہ گھر والوں کا, میرے والد صاحب کا نام محمد عارف صدیقی ہے. تو یہ نسبت جو ہے فیاضی, یہ اصل میں میرے جن سے میں بیعت ہوں حضرت سید فیاض ہاشمی رسمی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ, پردہ فرما چکے ہیں میرے بابا جان. تو ان سے نسبت میری ہے فیاضی, اسی وجہ سے لگاتا ہوں. سلسلہ تاجیہ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بابا جان کو نسبت ہے. حضرت یوسف شاہ بابا تاجی, حضرت زین شاہ بابا تاجی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ تمام ہمارے وہ بزرگان دین ہیں کہ جن سے یہ نسبت مجھے ملی, یہ فیضان وہیں سے آ رہا ہے. الحمدللہ یہ فیاضی نسبت کے بعد اللہ نے اتنا کرم کیا کہ آج تک میں کبھی کسی بھی معاملے میں کتنی بڑی رکاوٹ آئی, کبھی میں کسی حال میں پریشان نہیں ہوا. یہ میرے رب کا بڑا احسان اور کرم ہے, اس کا پروردگار عالم کا. سبحان اللہ. اچھا, لوگ مجھ سے کہتے بھی ہیں یار کہ آپ کا فیاضی نام جو ہے نا, آپ کے اندر صفت بھی وہی پائی جاتی فیاضی والی. تو الحمدللہ یہ نسبتوں کا بڑا کمال ہے. بالکل. تو یہ جو نسبت ہے یہ ڈائریکٹلی لنک ہوتی ہے قادری چشتی سلسلے سے. جی, سلسلہ قادریہ چشتیہ بالکل ایسی. چلیں, اب لوگوں کا بھی یہ سوال ہے, میرا بھی یہ سوال ہے کہ ادھر تو چینل سے اگر آپ کا اچھا کانٹیکٹ ہو گیا تو آپ چینل پہ 24 گھنٹے نظر آؤ گے. آپ تو ماشاء اللہ چینل کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں, تو آپ اتنا بیک لائن کیوں بیٹھے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, انہیں چاہیے, میں سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں اچھا کام کریں چینل پہ بیٹھ کے, لیکن کوشش یہ کریں کہ ان سے جو بہتر ان کو نظر آئے وہ ان کو اوبلائج کر کے لائیں آگے, تاکہ یہ جو ایک نئی جہاد میں آج کل نئے لڑکے ہیں, نیو جنریشن جسے میں کہوں, ان کو اسی انداز کے لوگ چاہیے. تو میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ میں بچوں کو اوبلائج کروں, نئے ٹیلنٹ کو اوبلائج کروں. دیکھیں ہم جب تک اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے کام نہیں کریں گے نا, کام ہم نہیں کر سکتے. اسکرین پہ بیٹھ کے ہم کیا کریں گے؟ اسکرین پہ بیٹھ کے ہم اپنی تعریفیں کر لیں گے, آپ کی تعریفیں کر دیں گے, فلاں کی تعریفیں کر دیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو لا کے کام لیں کہ جن کو لوگ دیکھنا چاہتی ہے, سننا چاہتی ہے, اچھی آوازوں کو, اچھے لوگوں کو متعارف فرمائیں کہ جن کے مطالعہ سے لوگ کچھ حاصل کر سکیں. بس میں اسی کاوش میں رہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ رہوں گا ہمیشہ. اور میرا اسکرین پہ اتنا نہ بیٹھنا بھی یہی سمجھ لیں کہ دنیا تو ویسے بھی نام سے جانتی ہے الحمدللہ. فیاض کو بولے, مجھے ایک دم فصیح بھائی نے کہا عامر فیاضی, لوگ فلاں شخصیت کو اتنا نہیں جانتے جتنا تمہیں دنیا میں لوگ جانتے ہیں. عامر فیاضی تمہارا ایک نام ہے, تمہیں دیکھو لوگ جانتے ہیں, نام لیتے ہیں. مجھے فلاں, میں کینیڈا میں بندہ فلاں مولوی ملا, وہ بھی یعنی کہ تم سے شناسا ہے, لوگ جانتے ہیں. تو بھائی یہی میرے لیے ریکارڈ ہے, بس کافی ہے. یہ میرے رب کا کرم ہے کہ لوگ جانتے ہیں چلو دنیا میں. تو کبھی یہ ہوا کہ یار جیسے پبلک اوپینین جو ہوتا ہے, پبلک جو میسز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اگر میں اس وقت سے کر رہا ہوتا تو میں میسز مجھے آج اتنا جانتی ہیں, میرے پیچھے وہ پروگرام ہو رہے ہوتے, کبھی اس کا فیلنگ آئی دل میں؟ نہیں, کبھی نہیں. اب کبھی آپ نے مجھے فیل کیا اس انداز سے؟ میں تو ابھی بھی آپ کے سامنے کس انداز سے بیٹھا رہتا ہوں فلور کے اوپر, چاہے نیچے ہو چاہے اوپر ہو. وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ ہم پہ احسان ہے ان کا, یہ ہم پہ احسان ہے کہ وہ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں. سیدھی بات ہے, میں آپ اپنی بات بتا رہا ہوں, میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا. یہ ان کا احسان ہے کہ وہ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں. اگر وہ ہم پہ اپنی نگاہ خاص نہ کریں, ہمارا یعنی کہ آپ یہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ گلاس اٹھا کے بھی منہ تک لے کے جا سکیں. یہ میرے رب کا فضل ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ خاص ہے. تو میں سب کو بولتا ہوں شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. ورنہ کوئی اور بھی, ہم پتہ نہیں کس جگہ کہیں گانے گا رہے ہوتے یا کسی اور دوسری فیلڈ میں ہوتے. ظاہر بات ہے جس کا جہاں حصہ لکھا ہے اس کو وہاں سے حصہ ملنا ہے. تو میں نے شاید یا میرے والدین نے, خاص طور پہ میں اپنی والدہ اور والد کی لیے بات کروں گا کہ ہمیشہ انہوں نے دعائیں دیں اور ابھی بھی دعائیں دیتے ہیں. یقین مانیے روزانہ فون پہ بات کرتا ہوں, والدہ سے بات کرتا ہوں, والد سے بات کرتا ہوں. ایک دلی قلبی سکون ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے کہ یار ماں باپ کا بھی سر پہ سایہ ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے الحمدللہ اس دور میں ان کے والدین حیات ہیں. تو ظاہر بات ہے ان کا بھی اس لیے میں نے تذکرہ کر لیا کہ دیکھیں سب سے زیادہ ہمیں یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہماری تربیت ہوئی ہے یہ ہمارے ماں باپ نے. میری والدہ محترمہ ناز شریف پڑھتی تھیں, میلاد گلی میں ہوتے تھے, اس میں میلاد تو میں ساتھ ساتھ جایا کرتا تھا. یہ شوق بھی مجھے وہیں سے ہوا ہے. پھر لاہور میرا تقریباً 92 میں ہم چلے گئے تھے لاہور, یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے کراچی سے. تو آپ دیکھ نعت کا جو مجھے ایک لگاؤ ہوا
وہ لگاؤ یہ تھا کہ میں سامنے مسجد بشیر تھی، تو آج بھی ماشاءاللہ وہ گلشن راوی میں بڑی مشہور ہے، مون مارکیٹ، شاید آپ نے سنا ہو. تو بلکہ فصیح بھائی تو جانتے بھی، وہاں شفیع صاحب ہوتے ہیں، حیات ہے ماشاءاللہ وہ ابھی بھی. تو وہاں یا رسول اللہ مسجد میں فصیح بھائی بھی آیا کرتے تھے. میں تو بہت چھوٹا تھا، تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اس مسجد میں سامنے بالکل گھر کے مسجد تھی، مسجد میں چلا جاتا تھا. ایک مؤذن صاحب اذان دیتے تھے، ان کی اذان بہت سنتا تھا غور سے کہ یار اتنی خوبصورت اذان دے رہے ہیں، جا کے بیٹھوں. وہاں پیچھے بیٹھ جاتا تھا، جب وہ اذان ختم کرتے تھے ان سے ہاتھ ملاتا تھا اور خوشی ہوتی تھی. وہ تجسس اتنا میرے دل کے اندر پیدا ہوا، اتنا پیدا ہوا. پھر وہاں پہ شعبان میں، رجب میں جیسے نعت خوانی وغیرہ ہوتی ہے نا، نعت خوانی کے مقابلے دیکھے تو ایک جستجو پیدا ہوئی، یار کیا میں بلا وجہ گانے کے چکروں میں پڑھوں؟ اللہ نے اتنی اچھی آواز دی ہے، اس کو ہم کیوں نہ حضور نبی علیہ السلام کے ذکر سے اس کا ربط جوڑتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلے میں نے اذان پہ محنت کری، پھر میں نے وہاں پہ تجوید کا کورس کیا 4 سال کا. قرآن پاک کو اچھے انداز سے سمجھا، پڑھا، اس کی گردانوں کو سمجھا. اب الحمدللہ میں تلاوت بھی بہت اچھی کر لیتا ہوں، یہ میرے رب کا کرم ہے الحمدللہ. اور نعت بھی کوشش کرتا ہوں اچھا. ابھی تک تو خیر طفل مکتب ہے، سیکھ ہی رہا ہوں اور سیکھتا رہوں گا، کیونکہ یہ وہ فیلڈ ہے کہ انسان اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرے مائیوں والے دن آپ نے سلام پڑھا تھا الحمدللہ، اور وہ سلام میں تو انسپائر ہو گیا تھا. یعنی میں والد صاحب کی نعتوں پہ، یا ایک دفعہ وہی ظفر قاسمی کی نعت پہ میری ہلکی سی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، لیکن وہ آپ کا سلام تھا، یا تو وہ موقع بھی آپ ایسا کہہ لیں گے، وہ تھوڑی سی میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں. تو میں مانتا ہوں کہ آپ کی آواز میں وہ کشش ہے، وہ سر ہے الحمدللہ. الحمدللہ، بس یہ بڑا اللہ کا کہ کرم ہمارے ہے. ایسے گناہ گاروں کو بھی وہ اشبار کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. عامر بھائی، تو رمضان ٹرانسمیشن ماشاء اللہ آپ 2 چینلز پہ مینیج کر رہے ہیں، یہ کتنا ڈیفیکلٹ پروسیجر ہے؟ مت پوچھیے، انسان ایک کر کے تھک جاتا ہے یہاں تو. بالکل. بس یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ خاص روحانی معاملات ہیں، شاید وہ حاجی عبدالرؤف صاحب کی دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں، کہ اتنا بھروسہ ان کا کہ یہ بھی کر وہ بھی کر. جب میں منع نہیں کرتا، کر لوں گا الحمدللہ. آپ دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے کیو ٹی وی ہمارا چل رہا ہے. اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ ہماری نشستوں میں کہیں آپ نے بحث و مباحثہ نہیں دیکھا ہوگا، جی، بدتمیزی آپس میں نہیں دیکھی ہوگی. کانٹینٹ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ چاہے وہ مذہبی کانٹینٹ ہو، چاہے وہ ہمارا انٹرٹینمنٹ کا ہو، اس میں آپ سب دیکھیں گے کہ ایک دائرہ ہے، اس دائرے کار میں سب رہتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. اور کیو ٹی وی کو اگر آپ دیکھیں تو کیو ٹی وی کا ایک انداز ہی بالکل مختلف ہے. ابھی تک میرا خیال شاید مذہبی حوالے سے کوئی اور چینل اس انداز سے ہر طبقے کے لیے کام نہیں کر رہا، ورنہ تو مخصوص لوگ مخصوص طبقے کے لیے کام کرتے ہیں. کیو ٹی وی واحد چینل ہے کہ وہ سب کی ہی نمائندگی کر رہا ہے. بالکل. باقی یہ کہ ٹرانسمیشنوں کو ان کا اہتمام کرنا یہ ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہے. ٹینشنیں رہتی ہیں، فلاں مہمان نہیں آیا، یار ابھی وہ بیمار ہو گیا، سو گیا، پھر اس کا ارینج کرنا، گھنٹوں میں ہی ارینج کرنا، 1 گھنٹے کا ٹائم، یار ابھی تو ٹرانسمیشن شروع ہونے والی ہے، اور فلاں علامہ صاحب نے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، چلو اچھا فلاں کو خود فون کرنا پڑتا ہے، حضرت آپ آ جائیں، گاڑی بھجوا رہا ہوں. تو یہ چیزیں سب رہتی ہیں. اب آپ کو ایک اندر کی بات بتا رہا ہوں، بہت فنی بات ہے، آپ بھی ہنسیں گے اس پہ. جی بالکل. تو پہلے رمضان ہم لیٹ ہو گئے تھے، لیکن میں نے والد صاحب کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ جلدی کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ بس جلدی جانا. تو جب پہلے رمضان لیٹ ہو گئے نا، اور میری وجہ سے لیٹ ہوئے تھے، تو آپ کی کالیں آنے لگی. کہہ رہے میں اس لیے کہتا ہوں، مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے، عامر فیاض جی مجھے 10,000 کالیں کرتا ہے پھر. ٹھیک ہے. اصل میں آپ کو پتہ ہے لائیو پروگرام جو ہوتے ہیں نا، اس میں اپیرینس جو ہے نا وہ بالکل ٹائم پہ ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو. اچھا، فصیح بھائی میں نے یہ دیکھا ہے کمال کہ یہ ٹائم کے بڑے پابند ہیں. کبھی کبھار میں شاد و نادر ہی ایسا ہوا ہو کہ کبھی یہ لیٹ ہوئے، ورنہ یہ کبھی پروگرام سے، خاص طور پہ لائیو پروگراموں سے، ان کو میں نے ہمیشہ پابند دیکھا ہے ٹائم کا. تو وہ بس وہ اتفاق کی بات تھی اس سال، جو وہ بہرحال وہ پہ ہم نے سیگمنٹ کر کے میں خود بیٹھ گیا تھا، پھر فصیح بھائی آئے تو ان کو ساتھ بٹھا بھی لیا. کہ ظاہر بات ہے وہ تو ہمارے پروگرام کی زینت ہے، اور آپ وہ ابھی کیری آن ہے، چل ہی رہا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. نہیں تو یعنی جس طرح پپا مجھے کالیں کرتے تھے اور میں بولتا تھا یار میں آ تو رہا ہوں راستے میں، پھر آپ بھی اس طرح پپا کو کال کرتے تھے. لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ جب ایک انسان کے اوپر پریشر ہوتا ہے نا کہ یار یہ بندہ ارینج، کیونکہ جب میں بزنس میں آیا نا مجھے ہوتا تھا کہ یار میں جا رہا ہوں اپنی شفٹ چھوڑ کے، ٹھیک ہے، اور پیچھے میرے اسٹور کو مینیج کرنے کے لیے 2 ہی لڑکے کھڑے ہیں، تیسرا لڑکا آیا ہی نہیں ہے. تو وہ جو ٹینشن ہوتی تھی نا کہ یار یہ آئے گا، ان لوگوں سے ہو پائے گا، تو میں آپ کی ٹینشن بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ یہ معاملات کیا ہیں. ایک تھوڑا سا تلخ سا سوال ہے، شاید آپ سے بھی لوگوں نے کیا ہو، کہ بھائی رمضان ٹرانسمیشن میں یا کیو ٹی وی پہ، یا اگر آپ نے کچھ جاننا ہے تو بھائی یہ تو پیسے کھلانے پڑیں گے،
یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا معاملات. تو اس پہ آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کے بتائیں لوگوں کو. اچھا یہ تاثر تھا عموماً چینلز پہ، لیکن الحمدللہ شاید کوئی آپ کو آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا ہوگا جس نے کیو ٹی وی کے حوالے سے اب یہ بات کی ہو جب سے میں آیا ہوں کہ کیو ٹی وی پہ ایک جھوپڑی میں رہنے والا آدمی بھی ہے نا، اگر وہ اچھا پڑھتا ہے نا وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا. ہمارا تعلق محلوں سے یا اچھے گھر سے یا اچھے عہدوں سے یا اچھے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ٹیلنٹ سے. ٹیلنٹ کہیں پہ بھی رہتا ہو. اور الحمدللہ آپ یہ مرحبا مصطفیٰ کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اسی لیے ہی ہے، اس کو ہم نے اہتمام اس لیے کیا ہے کہ اس میں ہر طبقے کا بچہ، چاہے اس کا کہیں سے بھی تعلق ہو، تاکہ یہ فیلڈ اتنی بدنام ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں نا نئے سے نئے اچھے سے اچھے بچے پڑھنے والے آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ابھی جو مرحبا مصطفیٰ چل رہا ہے اس میں ہم خرچہ کر رہے ہیں. بالکل. بچوں کی رہائش، کھانا پینا، ان کا دیکھنا دکھانا، پورے 30 دن کا اہتمام کرنا کیو ٹی وی نے کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے کبھی یہ تاثر نے بھی بتایا کہ اے وائی کیو ٹی وی جو ہے وہ سب کی رہائش وائش دیکھ رہے ہیں. تو یہ ابھی ہم ولاگس میں جو بچے آتے ہیں ان کا بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ بالکل ایئر وائی کی طرف سے ہی ہوتا ہے سب، ہماری طرف سے ہوتا ہے. بالکل ظاہر بات ہے اس میں کوئی اور تو شامل نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے یہ ارینجمنٹ سارا ہمارا ایئر وائی کی طرف سے ہی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے نئے نئے چہرے اب آپ نعت خواں دیکھتے ہوں گے، کتنے نئے نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کروا دیا ایئر وائی کیو ٹی وی نے. وہ سمجھ لیں کہ جو موٹر سائیکل پہ تھے آج وہ گاڑیوں پہ. الحمدللہ جی. سمجھ رہے میرے. اچھا وہ موٹر سائیکل پہ بھی آتے تھے تو پیسے لے کے نہیں آتے تھے، نہ کبھی ہم نے یہ بولا کہ لاؤ کھانا لا کے کھلاؤ. الحمدللہ سب کو ان کے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ آگے بڑھایا اور اس اچھے انداز سے بڑھایا کہ الحمدللہ میں نے جس نعت خواں کو بھی پیش کیا وہ سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. آج میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ سرکار یہ آئیں، اس کو قبول فرمائیں اور اس کو جہاں آپ لے جانا چاہتے ہیں وہاں لے جائیں. اور میں نے یہ بات محسوس کی، میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے نئے بچے اچھے پڑھنے والے ہیں آج آپ دیکھ لیں. اچھا اب غلطی کرنا یا ان کے اخلاق میں تبدیلی آنا یہ ان کی اپنی ذاتی زندگی کا معاملہ ہے. ہم نے تو ظاہر بات ہے ان کو کاوشیں کر کے آگے بڑھا دیا. وہ لوگ مجھ سے بولتے ہیں فلاں نعت خواں جو ہے نا مغرور بہت ہو گیا، فلاں ہو گیا. دیکھیں میں نے یار اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، کیونکہ ہم نے یہ تربیت نہیں کری. ہماری تربیت میں تو ادب، احترام، بزرگوں کی دستبوسی کرنا، بچوں کو یہی سکھایا. اور آج تک الحمدللہ وہی چیز آپ دیکھتے ہوں گے جتنے بھی نعت خواں ہیں سب کا ادب احترام کرتے ہیں. چھوٹا کوئی بیٹھا ہوا تو بڑے کو فوراً جگہ دے دے گا، اٹھ جائے گا اس جگہ سے. آپ آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کس انداز سے پروٹوکول ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں یہ ہمارے، یہ ضروری نہیں کہ ہم نعت خوانی سکھا رہے ہیں، نعت خوانی کے ساتھ ہمارے پاس ادب بھی ہے. بالکل ادب کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. واہ عامر بھائی، ایک اینڈ کے کچھ سوالات ہیں، اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہر بچہ نعت خواں نہیں بن رہا ہے، کوئی عالم نہیں بن رہا، کوئی مفتی نہیں بن رہا، کوئی اس طرف آ نہیں رہا، سب نعت خوانی کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ بلا وجہ کی فالتو باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے. اور لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جو گھر میں سب سے کالا ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے، نیلا ہوتا ہے، اس کو عالم دین یا حافظ قرآن. بھائی یہ بات نہیں ہے. دیکھیں جس شخص کی، میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ذہن اچھا ہوتا ہے نا وہی اچھا عالم بن سکتا ہے، وہی اچھا حافظ بن سکتا ہے. کیونکہ قرآن کو محفوظ کرنا یا علم دین کو محفوظ کرنا یہ کوئی عام دماغ کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں اس میں شیطانی حملے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور جہاں تک کہ نعت یہ بولے کہ نعت خواں زیادہ بن رہے تھے، کہ نعت تو عالم بھی پڑھتے ہیں. پہلے تو میں حضرت علامہ شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے بیانات سنیں، بیان کے ساتھ وہ نعت بھی پڑھا کرتے تھے. تو یہ ضروری نہیں کہ نہ لوگ زیادہ تر نعت خواں بن رہے ہیں. یہ لوگوں نے بلا وجہ کی باتیں کی ہوئی ہیں. دیکھیں ایک اچھا نعت خواں عالم بھی بن سکتا ہے، اس کو روکا تھوڑی کسی نے. اور ظاہر بات ہے وہ نعت بھی پڑھے، ساتھ علم دین بھی سیکھے اور اس کے ساتھ تربیت بھی لوگوں کی فرمائے. تو یہ کرائٹیریا لوگوں نے بلا وجہ کا خود ہی تعین کیا ہوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا رمضان ٹرانسمیشن میں جو جیسے رمضان اچھا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی جیسے میرے پاس مرحبا مصطفیٰ میں بچے آئے ہوئے ہیں، ان میں کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو 4تھے درجے میں عالم دین کا کورس کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. میں آپ کو نام بھی بتا سکتا ہوں، نام لے کے. ایسا نہیں ہے، وہ حافظ بھی ہیں، تراویح بھی، مصلی بھی پڑھا رہے ہیں، مصلی سن بھی رہے ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، مرحبا مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ان نعت خواہوں میں. تو ماشاء اللہ کسی کا 4تھا درجہ، کسی کا 5واں درجہ، کسی کا 2سرا درجہ، کسی نے بھی داخلہ لیا ہے. تو ایسا نہیں کہ نعت خواں صرف نعت خواں بننے کے اوپر ہی فوکس ہے. ظاہر بات ہے ایک اللہ نے اچھی آواز دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں. تو کیا وہ آپ کو گانا گاتے ہوئے اچھا لگے گا یا حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرتا ہوا اچھا لگے گا؟ تو ہماری سوچوں میں جو ہے نا منفیت، نیگیٹو پہلو زیادہ آ گئے.
ہم اگر پازیٹیو پہلو بھی اگر اپنے ہمارے پاس پتہ کیا ہو گیا ہے، ابھی میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، جی تیسرا بندہ سوچنا شروع ہو یار میرے متعلق بات کر رہے ہیں، حالانکہ میری اور آپ کی بات چل رہی ہے، اس کا تو کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی یعنی کہ لوگوں کی سوچ اس انداز کی ہو گئی ہے. تو ہمارے رویے، ہمارے طریقے، ہماری سوچیں اگر پازیٹیو ہو جائے نا، تو آپ جو آج آپ نے سوال کیا ہے، شاید میرا خیال یہ معاشرے میں یہ سوال نہ ہو. بالکل بالکل. عامر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی نے جانا ہو رمضان ٹرانسمیشن میں یا جیتو پاکستان میں یا بیٹھنا ہو تو وہ کس طرح لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، جو آڈینس آتی ہے نا ادھر؟ دیکھیں ہمارے پاس آڈینس کیو ٹی وی میں تو ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے، جی باقی شان رمضان میں تو خیر آڈینس نہیں ہے. بالکل. جی جہاں تک جیتو پاکستان ہے، ان کی ایک پالیسی اپنی گولڈ خریدیں آپ، سہولت بازار سے شاپنگ کریں، باقاعدہ وہاں سے کارڈ ملتے ہیں، اس میں نمبر دیا جاتا ہے، پھر ان کو کالس کر کے بلایا جاتا ہے. انہوں نے ایک رقم تعین کی ہوئی کہ اس رقم کے اندر آپ شاپنگ کریں تو آپ کو جیتو پاکستان کا پاس ملے گا. اوکے. یہ وہ ایک بالکل الگ ہٹ کر جیتو پاکستان جو ہے، تو اس کا یار بھائی کیو ٹی وی سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے میں آپ سے زیادہ کراچی کنگز کا سوال نہیں کر رہا، کیونکہ ایک کراچی اور وہ بھی میرا کوئی، لیکن یہ کہ سارے دوست ہیں احباب جتنے بھی ہیں جہاں بھی ہیں، دکھ ہوتا ہے کراچی کنگز کو دیکھ کے. جی بالکل بالکل. دعا کرتے ہیں کہ اچھا کپتان، کوئی اچھے کھلاڑی اچھے میں ہمیشہ ہو. لیکن مزے کی بات بھی یہ ہے کہ جو کھلاڑی ہمارے پاس نہیں کھیل کے گئے وہ دوسری ٹیموں میں جا کے آج کھیلتے ہوئے نظر آئے. آپ یہ دیکھیں ایسا بھی ہوا ہے. چلے عامر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے. جزاک اللہ. آخری میں سے ایک سوال ہے جس کا مجھے پتا ہے آپ جواب بالکل نہیں دیں گے. نہیں بتائیے، پوچھیے آپ. رمضان ٹرانسمیشن میں بجٹ کتنا لگ جاتا ہے؟ بجٹ تو خیر کافی لگتا ہے، یہ اس پہ بڑا لمبا تبصرہ ہے، چھوڑیں آپ. بہرحال یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں محفوظ رکھے. آمین آمین آمین. سر ایکسٹریملی تھینک فل کہ آپ اتنے بزی اسکیجول میں سے آئے. ابھی آپ کو کیو ٹی وی جانا ہے، جی بالکل، پھر آپ کو وہاں سے ایئر وائی جانا ہے، آپ کی آنکھوں میں نیند بھی ہے، اور آپ ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ. ابھی آپ سے ہی ملاقات ہوگی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد. تو پھر ملتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ.